رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ صدق اللہ العظیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدمی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی۔ حمد و صلات کے بعد محترم المقام علامہ خورشید عالم صابری صاحب مدظ اللہ، آپ نے ایک کالر فرید احمد صاحب کے سوال کو پیش کیا کہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب معراج رؤیت باری تعالی یعنی اللہ رب العزت جل وعلا کی ذات اقدس کا دیدار فرمایا یا کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کی یہ روایت مسند امام احمد ابن حنبل میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جاگتے ہوئے عالم بیداری میں اپنے سر کی آنکھوں سے عین ذات باری تعالی کا مشاہدہ کیا اور بار بار فرماتے تھے را ربہ را ربہ را ربہ حتی ماتا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کو اسی طرح روایت کرتے رہے یہاں تک کہ اسی پر ان کا وصال ہوا۔ یہ بات کہتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ قرآن مقدس میں ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ سورہ نجم کی جو آیات ہیں، مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں بھی یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے یقین کے ساتھ واضح طور پر اپنے رب کی عین ذات کا دیدار فرمایا ہے اور نظر بھٹکی بھی نہیں، ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام عین ذات کا مشاہدہ فرماتے رہے اور ٹک ٹکی لگا کے مشاہدہ فرماتے رہے۔ تو یہ وہ مختار مذہب ہے اہل السنہ والجماعہ کا رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں، جو حدیث پاک اور قرآن پاک کی آیات کی تفسیر کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ البتہ اس پر اقوال مختلف ہیں کہ سر کی آنکھوں سے دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا اور عالم بیداری میں دیکھا یا عالم خواب میں دیکھا، اس پر اقوال مختلف ہیں، لیکن میں یہاں اقوال پیش کرنے کے لیے نہیں بیٹھتا، بلکہ اہل السنہ والجماعہ کا مختار مذہب جو ہے جس کو کہ محدثین نے اختیار کیا ہے وہ اور ائمہ علم کلام نے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہم اہل السنہ کا یہی اعتقاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے جتنا رب نے چاہا، کیوں کہ ذات مطلق کو کوئی آنکھ محیط نہیں ہو سکتی، لیکن جتنا رب نے چاہا اپنی شان کے لائق اتنا دیدار اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کرایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ محترم لیاقت صاحب ہیں بلیک بن سے۔ السلام علیکم لیاقت صاحب۔ جی محترم لیاقت صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ MashaAllah, very good program going on. I need to ask one question. اوکے۔ یہاں پہ تھوڑے بہت لیڈیز ہیں وہ جو وضو کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے بعد وہ وضو کے بعد جو ڈرامے چل رہے ہیں، جو انگلش ڈرامہ ہے، جو انڈین ڈرامہ ہے، وہ سب دیکھنے کے بعد بھی وہ نماز پڑھتے ہیں، تو جو ڈرامہ دیکھنے سے ان کا وضو رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، تو اس کا تو ذرا بتا دینا پلیز، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ جی جزاکم اللہ محترم لیاقت صاحب، تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ حضرت اگلا ہمارا سوال تھا، عثمان صاحب نے رچڈیل سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر کسی کے والد محترم کو خلافت ملی ہو
اور بیٹا جو ہے ان کا وہ انہی کے ہاتھ پہ ہی بیعت کرے یا کسی اور کے ہاتھ پہ بھی بیعت کر سکتا ہے؟ کسی شخص کے والد محترم خود شیخ ہوں، صاحب اجازت ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان صاحب نے جو سوال کیا ہے اس سلسلہ میں یہ گزارش ہے کہ شرعی اعتبار سے تربیت اور علم اور روحانیت کے لیے والد کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہی ضروری نہیں ہے، اگرچہ وہ ان کو اجازت ہو اور وہ بزرگ ہوں، لیکن روحانی تربیت کے اندر اور ارادت کے تعلق کے اندر مزاج کا باہم ملنا بھی ضروری ہے، کیونکہ افادہ اور استفادہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ایک مرید اور مرشد کا مزاج اور طبیعت بھی ملتی ہو۔ والد کی حیثیت سے بیٹے پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے والد کے احکام کی اطاعت کرے، مگر روحانی تربیت کے لیے اگر ان کے مزاج اور طباع میں فرق ہوگا تو افادہ اور استفادہ میں رکاوٹ ہوگی۔ اس لیے مرشد کے جہاں سال سمجھے کہ مجھے ان سے استفادہ آسان ہے تو وہاں وہ تعلق قائم کر سکتا ہے، لیکن ایسا مرشد اور مربی ہو کہ جس کے اندر شرائط پائی جاتی ہوں اور وہ متبع سنت ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، صاحب اجازت ہو، صحیح العقیدہ ہو، یہ ساری باتیں ہیں۔ اگر ہو تو والد کا ضروری نہیں، اس لیے کہ ہمیں تصوف کی تاریخ میں یہ واقعات تواتر کے ساتھ ملتے ہیں کہ صاحب اجازت ہونے کے باوجود بیٹا جو ہے وہ اس سلسلے کا مرشد نہیں ہے جس سلسلے کے والد مرشد ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک بطور اگزامپل پیش کرتا ہوں کہ حضرت خواجہ عبد الاحد فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں مجاز ہیں، جبکہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندیہ میں حضرت خواجہ باقی باللہ کی بیعت ہوئے ہیں، اور آپ نے جو فیضان اور سلسلہ جاری کیا وہ بھی نقشبندیہ ہے، جبکہ چشتیہ طریقت میں اپنے والد گرامی سے بھی منسلک ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے وہ سلسلے کا اجرا نہیں فرمایا، بلکہ حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شرف بیعت بھی حاصل کیا، ان سے تربیت بھی حاصل کی، اور ان کے دستے کرم سے جو فیضان تصوف اور روحانیت کا جاری ہوا وہ سلسلہ نقشبندیہ کا ہوا، اور آج سلسلہ نقشبندیہ جو ہے بلکہ اس پر اتنے اثرات ہیں کہ وہ مجددیہ کے نام سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ بطور ایک مثال کے، کیونکہ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے والد سے ہی وہ بیعت ہوں یا ان سے ہی ان کا سلسلہ جاری ہو، ایسا شرعن یا روحانی طور پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ البتہ شرعن یہ پابندی ضروری ہے کہ والد اگر متبع سنت بھی ہیں اور وہ نیک بھی ہیں تو ان کی اطاعت ضرور کی جائے، احکام میں ان کی اطاعت کی جائے، بات ان کی مانی جائے اور ان کی مرضی خواہش کے مطابق چلا جائے۔ یہ تو والد کا عزت، احترام، ادب وہ اپنی جگہ پر لازم ہے، لیکن بیعت ارادت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ اپنے والد سے ہی تعلق قائم کرے۔ جی جزاکم اللہ۔ محترمہ عالیہ صاحبہ ہیں بریڈ فورڈ سے، السلام علیکم۔ صابری صاحب السلام علیکم آپ کو، اور علامہ حضرت محمد عرفان مشہدی صاحب کو بھی اسلام عرض کرتی ہوں۔ حضرت صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں ان کی شاگردہ بول رہی ہوں، تو میرا ان سے سوال ہے کہ جو لوگ قرآن پاک میں تو آیا ہے کہ منافقین کا ذکر بھی اور صحابہ کا بھی ذکر آیا ہے، تو ہم کس طرح پہچان کر سکتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں یا منافق ہو گئے ہیں؟ مجھے صرف قرآن کی روشنی میں اس کا جواب چاہیے، حدیث اور جو اجماع اور قیاس سے نہیں چاہیے۔ تو دوسرا میرا یہ انہی سے کویسچن ہے کہ حضرت صاحب سے کہ آپ یہ فرمائیں کہ جو لوگ صحابہ پر یا اہل بیت پر کرتے ہیں، یعنی گالی گلوچ نکالتے ہیں اور بڑے برے الفاظ نکالتے ہیں، تو کیا جو علماء سن رہے ہوتے ہیں وہ نہ جواب دیں تو ان کے ایمانوں کو کیا ہم سمجھیں کہ کیسا ان کا ایمان ہے؟ اس کے لیے بھڑکنا چاہیے یا وہ کوئی یہ ہونی چاہیے کہ سرکار صحابہ کا نام آئے یا دوسرے اہل بیت کا نام آئے تو ہم خاموش رہیں؟ اور یہ اس چینل کو بھی بڑا اعزاز حاصل ہے کہ اس نے ایک وقت میں کافی
گستاخوں کے جواب دیے ہیں، ختم نبوت کے منکروں کا بھی جواب دیا، اور رافضیت کا بھی جواب دیا، اور خارجیت کا بھی جواب دیا۔ الحمدللہ یہ چینل قابل تحسین ہے۔ خصوصی طور پر حضرت صاحب جو ہیں وہ یقین فرمائیں کہ حضرت صاحب نے جو کام کیا ہے، ہم تو کافی عرصہ سے ان کے یہ سن رہے ہیں مناظرے وغیرہ بھی، تو یہ بکھلائے ہوئے ہیں کہ حضرت صاحب کا جو جی جزاکم اللہ میری بہن، آپ تشریف فرما ہوئیں، بڑے پیارے سوالات آپ نے فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کے سوالات پر بات بھی ہوگی اور روشنی ڈالی جائے گی۔ حضرت دوسرا سوال تھا محترم عثمان صاحب کا رچ ڈیل سے کہ اصلی پیر اور نقلی پیر میں کیا فرق ہے، تاکہ ایک عام بندے نے اگر دیکھنا ہو کہ یہ واقعتاً صحیح پیر ہیں، متبع ہیں اور ان کا، تو اس میں کوئی موٹی سی کیا ایسی نشانیاں ہیں مین جن سے پتہ چل جائے کہ یہ واقعتاً صحیح پیر ہیں؟ موٹی نشانیاں 3 دیکھ لینی چاہیے، ان میں ایک تو صحیح العقیدہ ہو، سبحان اللہ، دوسرا یہ ہے کہ وہ شریعت کے عامل ہوں، تیسرا یہ ہے کہ عامل ہی صرف نہ ہوں فرائض کی بجاوری تک، بلکہ وہ ان کو متقی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے۔ سبحان بس یہ 3 باتیں دیکھ لیں، یعنی تارک شریعت نہ ہو جی ایک بات، بدعقیدہ نہ ہو پہلی بات، تارک شریعت نہ ہو دوسری بات، دوسری بات میں اتنا سمجھ لیں کہ عامل شریعت بھی ہو لیکن عام فرائض کی حد تک بجاوری نہ کرتا ہو بلکہ متقی ہو، صحیح، اس کی جو طبیعت ہے سنت کے مطابق ہو، اور وہ بھی بتکلف سنت پر عمل نہ کرتا ہو، جتنی سہولت کے ساتھ طبیعت اس کی سنت بن جائے جس وقت، اس وقت سمجھا جائے کہ یہ بالکل صحیح معنوں میں شیخ ہونے کے قابل ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم جی ہمارے ساتھ مسز گوندل صاحبہ ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، جی میں جرمنی سے بول رہی ہوں، تو میرے کچھ سوالات ہیں، کافی عرصے سے میں ٹرائی کر رہی ہوں، کافی ٹائمنگ سے۔ جی فرمائیے کیا سوال ہیں؟ کچھ سوال تو یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ سود کے بارے میں کہ یہ سود جو ہم یورپ میں رہتے ہیں تو ہم کرائے کافی بڑھ رہے ہیں، تو ہم سود کی بنا پر ہم گھر خرید سکتے ہیں، اور نمبر 2 اگر میں اپنے بچوں کے نام کا پیسے جمع بینک میں کرواؤں کچھ سال کے لیے، 5 سال کے لیے، تو یہاں پر اگر لمٹ کے لیے کروائے جائیں تو اس میں جو وہ منافع ہوتا ہے وہ لوگ بھی دیتے ہیں، تو وہ جو منافع ہے وہ میں اگر لے کے کسی غریب کی مدد کر سکتی ہوں، تو اس چیز کے بارے میں پلیز آپ مجھے بتائیں۔ جی ٹھیک ہے، چلیں جی، اوکے، السلام علیکم۔ جزاکم اللہ۔ وعلیکم السلام، آپ تشریف فرما ہوئی، بہت شکریہ مسز گوندل صاحبہ، ضرور انشاءاللہ تعالی آپ کے سوال پر بات ہوگی، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کو جواب ملے گا۔ حضرت محترم ظہور احمد صاحب نے سلاؤ سے سوال کیا کہ معراج شریف میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہیں تو ان کے بقول جس طرح انہوں نے کہا 90,000 کلام ہوا، اور ان میں سے کچھ کلام عام ہے، کچھ خاص ہے، کچھ اخص الاخاص کے لیے ہے، خواص کے لیے ہے، تو اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوحا الی عبدہ ما اوحا۔ سورہ نجم میں اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے اپنے عبد خاص کی طرف وحی فرمائی جو وحی کی، تو ما اوحا جو ہے یہ اس میں اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے خاص کلام اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا ہے، تو جس کو نص نے بیان نہیں کیا، ما اوحا کہہ دیا، تو اس کو تعین کرنا کہ 90,000 ہیں یا 80,000 ہیں، تو یہ بات جو ہے نا یہ اسی طرح ہے، چونکہ جو عاشق لوگ ہیں وہ محبت میں بہت سے اندازے بھی لگاتے ہیں، اندازے لگانے سے ہم روکتے نہیں، مگر یہ بات نصوص سے تعلق نہیں رکھتی، کلام بہت ہوئے ہیں، اور امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ما اوحا کی تفسیر میں ایک بڑا عجیب شعر لکھا ہے۔ سبحان آپ فرماتے ہیں غنچے ما اوحا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ سبحان اللہ، یعنی بلبل سدرا جبریل امین کو کہہ رہے ہیں، جا جا فرمایا وہ چہکتے تو تھے اور سدرا سے پیغام لانے والے ہیں، مگر آج وہ کلام ہو رہا ہے اور وہ غنچے چٹکے ہیں ما اوحا کے کہ بلبل سدرا بھی اس کی بو سے محرم نہیں،
جب بلبل سدرا بھی بو سے محرم نہ ہو تو پھر کون اندازے کرے کہ وہ کتنے ہزار کلام تھے اور کتنے تھے اور کیا تھے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اوحا الی عبدہ میں خاص کلام باقاعدہ وحی سے ثابت ہے کہ اللہ کم الحاکمین جل وعلا نے وہ حکمتیں اور خاص وہ جو عنایات تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب خاص عطا فرما کے عطا فرمائی ہیں. اور یہ جو تفصیل ہے کلام کی یا کتنا وقت لگ گیا، اس کے لیے تفسیر کبیر شریف دیکھنی چاہیے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ باتیں نقل فرمائی ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ کلام بھی بہت تھے اور عرصہ بھی بہت گزر گیا، کیونکہ دنیا پر سکوت طاری تھا، اللہ نے وقت کو بھی روک دیا تھا. تو زمان و مکان کی قید بھی کوئی نہیں تھی، وہاں ٹائم اور سپیس کی بات بھی نہیں تھی، لہذا وہاں ایک مدتوں تک کلام بھی ہوا اور قرب خاص میں کلام خاص بھی عطا فرمایا گیا. یہ بات بالکل درست ہے اور اس کا ثبوت سورہ نجم کی اس آیت سے ہوتا ہے اوحا الی عبدہ ما اوحا. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ. ہمارے ساتھ برمنگھم سے مسز ناصر صاحبہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ علامہ صاحب کی خدمت میں بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے جی 3 سوال ہیں. جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کئی علماء دین سے یہ مشہور حدیث پاک سنی ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتا ہے تو زمین پر لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈالتا ہے. اب ہم جتنے بھی اولیاء اللہ کی طرز زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو جن سے ہم سب محبت کرتے ہیں تو سب عاشق رسول تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی مناتے تھے. اب میرا سوال علامہ صاحب سے یہ ہے کہ کسی ایسے اللہ کے ولی کا نام بتا دیں جن کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تو تھی لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک منانے کے حق میں نہ تھے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے دلوں میں مقام و محبت حاصل کی. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان جو صحیح معنوں میں عاشق رسول ہے اور دوسری طرف وہ مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تو کرتا ہے لیکن وہ قرآن کی اور درس و تدریس اور دین کے پھیلانے کے سلسلے میں زیادہ باعمل ہے، تو اللہ کے نزدیک کس کا زیادہ مقام ہے؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اکثر میلاد پاک اور ختم القرآن کی محافل ہوں تو جب دعا کا وقت آتا ہے تو لوگ اسے ختم پڑھنا کہتے ہیں. کیا دعا کو ختم پڑھنا کہنا شرعاً درست ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا یا بعد میں ایک سلینگ ورڈ کی طرح لوگوں کی زبان پر چڑھ گیا؟ دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضرور انشاءاللہ آپ کے سوالات پر بات ہوگی. آپ نے حسب معمول بڑے علمی سوالات فرمائے ہیں، اللہ پاک آپ کو جزا عطا فرمائے. حضرت ہمارا جو پچھلے پروگرام کا آخری سوال ہے، شبیر حسین صاحب نے پیٹر برو سے یہ پوچھا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا تو آپ کے بال سفید کتنے تھے؟ جی سر مبارک میں اور داڑھی شریف میں کتنے بال سفید تھے؟ محترم شبیر صاحب، آپ کا جو سوال علامہ صاحب نے پیش کیا ہے کہ کتنے بال سفید تھے، تو سیرت کی کتابوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بال مبارک جو داڑھی مبارک میں سفید تھے، سیرت کی بعض کتابوں میں آتا ہے کہ وہ 23 بال سفید تھے، اور اس پر بھی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے مہندی اس پر لگائی ہے، حنا لگایا ہے، تو وہ بھی سرخ رنگت تھی اس کی، مہندی کے رنگ کی. جو بال سفید تھے ان بالوں کی رنگت بھی مہندی رنگ تھا اس کا، حنا کا رنگ. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بڑی ہی توجہ کے ساتھ اتنا قریب سے آپ کو دیکھتے تھے اور اتنے توجہ سے دیکھتے تھے کہ سفید جو بال تھے ان کی گنتی بھی انہوں نے کر رکھی تھی. اللہ کم الحاکمین آج بھی مسلمانوں کو ایسا ہی ذوق اور ایسی محبت عطا فرمائے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو اور آپ کے طریقوں کو اور آپ کی شخصیت، شمائل کو اور خصائل عادات کو اتنے ہی قریب محسوس کریں. اور اس کے لیے شمائل ترمذی شریف سب اہل اسلام کو پڑھنی چاہیے. یہ وہ خاص حصہ ہے جامع ترمذی کا
کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام کا حلیہ مبارک، لباس مبارک اور آپ کا تمام جو رہن سہن کا طریقہ ہے. اور میں نے ایک محدث ہیں مصر کے جنہوں نے شمائل ترمذی کی شرح لکھی ہے، ان کی شرح کے اوپر ٹائٹل پر میں نے یہ عنوان لکھا ہوا دیکھا جو بڑا ایمان افروز ہے. وہ فرماتے ہیں شمائل ترمذی کو اگر کوئی توجہ کے ساتھ پڑھے تو وہ یقیناً یہ محسوس کرے گا کہ میں آقا کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. سبحان اللہ. اتنے قریب سے وہ آپ کو محسوس کرے گا. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ. محترم مختار احمد صاحب ہیں نیلسن سے. السلام علیکم مختار صاحب. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے علامہ صاحب سے کہ میرا بھائی ہے، اس کا نام ہے عبد الرحمان. جی میرا بھائی ہے، اس کا نام ہے عبد الرحمان. تو اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھنا ہے، تو صرف میک شور کرنا تھا کہ رحمان جو خالی رحمان نام رکھ سکتے ہیں، جیسے محمد رحمان یا محمد شایان رحمان، یا اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کا نام ہے فاطمہ زہرا، تو فاطمہ تو زہرا ہے منان. تو صرف نام کے بارے میں، کیونکہ کچھ دن پہلے تکبیر چینل پہ یہ آ رہا تھا کہ رحمان نام یہ آپ ویسے نہیں رکھ سکتے جیسے رحمان ملک ہے، تو یہ بلکہ گناہ ہوتا ہے. تو صرف یہ میں چاہ رہا تھا پوچھنا کہ شریعت میں کیا ہے، نام رکھ سکتے ہیں یا یہ گناہ ہوتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. انشاءاللہ تعالی آپ کے سوال پر بات ہوگی. تشریف آوری کا بہت شکریہ. حضرت یہ ہمارا آج کے پروگرام کا پہلا سوال ہے. لیاقت صاحب نے بلیک بن سے پوچھا کہ ڈرامہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بعض اوقات انہوں نے صورتحال یہ بیان کی کہ خواتین گھر میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں یا نماز کا وقت ہوتا ہے تو ساتھ ڈرامہ لگا ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وضو کے نواقض میں سے ڈرامہ تو نہیں ہے، البتہ ایسا کوئی فوش منظر جو ہے وہ دیکھنا ہی نہیں چاہیے کہ جو بچوں کے، مردوں کے، عورتوں کے، مسلمانوں کے دیکھنے کے لائق نہیں ہے. بے پردگی کی بات ان کو دیکھنی نہیں چاہیے، بے شرمی کی بات ہو تو بھی نہیں دیکھنی چاہیے، کیونکہ ڈرامے کے اندر تو کوئی بات پتہ نہیں چلتی نا کہ کس قسم کا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. آج کل ہر قسم کے پروگرام ہوتے ہیں، تو فحاشی یا عریانی والی بات جو ہے وہ دیکھنا ویسے ہی شرعاً جائز نہیں ہے. البتہ کوئی سبق آموز اگر کوئی ڈرامہ ہے، کہانی ہے، کوئی تاریخی ایسا واقعہ ہے تو اس کو ناقض وضو نہیں سمجھنا چاہیے. وضو سے نواقض وضو میں ڈرامہ دیکھنا یا اس طرح کی چیز شامل نہیں ہے. جی جزاکم اللہ. محترم شاہد مجید صاحب ہیں پیٹر برو سے. السلام علیکم شاہد مجید صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب آپ کی بارگاہ میں سلام اور قبلہ پیر طریقت رحمت شریف مناظر اسلام علامہ پیر سید عرفان احمد صاحب کی بارگاہ اقدس میں بہت بہت سلام نیاز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرض کرنا تھا کہ مجدد کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں. مجدد؟ جی کیونکہ یہاں پہ چینل سے میں نے دیکھا ہے کہ بعض وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اپنے مشائخ کے بارے میں کہ جو بشریت ایک دوسرے لوگوں کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ چند دن پچھلے پروگرام میں قبلہ شاہ صاحب نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے بارے میں گفتگو فرمائی تھی، تو ایک چینل پہ میں نے ایک چھوکرے کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، تو اس نے کچھ اسی سوال کے اوپر اپنی غلط الفاظ کے ساتھ شاہ صاحب کے اس سوال کو جو ہے نا اس نے نوٹس کیا تھا اس کے اوپر، اور میں نے اس سے لائیو بات کی تھی مگر اس نے میری سوال بند کر دیے تھے. جی کہ جو آپ نے شاہ صاحب نے فرمایا تھا نا کہ سرکار کی صاحبزادیوں کا ابو لہب کے جب حکم آیا کہ نکاح طلاق ختم کر دو، تو اس کے بعد پھر سرکار نے جو صاحبزادیاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں تو ان کی عمروں کے اوپر اس نے جو ہے نا بکواس کی تھی. جی اور اس کے اوپر اس نے حوالہ قبلہ شاہ صاحب کا کوٹ کیا تھا. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ شاہ صاحب سے یہ فرمائیں کہ اس سوال کو ذرا آپ ان کی عمروں کے عمر مبارک کے اوپر ذرا تھوڑی سی قرآن اور حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں، اور خصوصی طور پہ یہ جو مجدد دین اور ملت کے آج کے پیروں کے لیے بولے جاتے ہیں کہ آیا یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک. یہ بڑی بڑی مہربانی نوازش. جزاکم اللہ. تشریف لانے کا بہت شکریہ محترم شاہد مجید صاحب. انشاءاللہ تعالی باری پر آپ کا سوال بھی ضرور پیش کیا جائے گا. حضرت اگلا سوال ہے عالیہ بین سے بریڈ فورٹ سے کیا، اور انہوں نے یہ پوچھا کہ جو لوگ صحابہ کرام یا اہل بیت پاک کے حوالہ سے گفتگو کرتے ہیں، گندی گفتگو کرتے ہیں،
گالی گلوچ یا ان کے بارے میں اچھے الفاظ کا استعمال نہیں کرتے، اور علماء کرام اس کو سن کر بھی جواب نہیں دیتے یا ریئیکٹ نہیں کرتے، تو ان علماء کے ایمان میں کوئی کمزوری واقع ہوتی ہے نہیں ہوتی، یا ان پر اس حوالے سے کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک طالبہ نے جو سوال کیا ہے اس کے بارے میں پہلے کئی پروگراموں میں بتا چکا ہوں کہ کنز العمال میں یہ حدیث پاک موجود ہے. امام علی متقی الہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اذا ظہر البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علمہ ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب بدعقیدگی پھیل جائے اور میرے صحابہ کو برا اعلانیہ برا کہا جائے تو ضرور چاہیے کہ جس اللہ نے جس بندے کو علم دیا ہے وہ اپنے علم کو ظاہر کرے اور بدعقیدگی کا مقابلہ کرے اور باطل کا ابطال جو ہے وہ کرے، اس کا کلا کما کرے، اور سب صحابہ کرنے والوں کا جو ان کا جو ایک دھوکے کا انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہو اور سب کا ذریعہ جن چیزوں کو ٹھہراتے ہوں تو اپنے علم کو ظاہر کرتے ہوئے اس کا رد کرے. من لم یفعل ذالک، علم کے باوجود جو ایسا نہیں کرے گا، اس کا مقابلہ نہیں کرے گا، علیہ لعنت اللہ، اس علم والے پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی لعنت ہے، اور سب اللہ کے نیک بندوں کی بھی اس پر لعنت ہے. یعنی علم والوں کی ایک ڈیوٹی اور ایک فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ علم رب تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو عطا فرماتا ہے نا تو ساتھ ہی اس کی یہ ڈیوٹی ہو جاتی ہے. علم آنا خود بخود اس عالم کے لیے اصل میں پیغام ہوتا ہے کہ تجھے جو بتایا گیا ہے وہ کس لیے بتایا گیا ہے، علم دیا کیوں گیا. اس کی دلیل قرآن مقدس میں یہ ہے کہ اذ اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننہ للناس ولا تکتمونہ، کہ اللہ حکم الحاکمین نے پہلی امتوں میں جن کو کتاب کا علم دیا گیا، اوت الکتاب، ان سے اس بات کا میثاق ہوا، عہد لیا گیا، کس بات کا، کہ وہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں گے، لا تکتمونہ، اور چھپائیں گے نہیں اس کو. اور پھر انہوں نے کیا کیا، نبذوہ وراء ظہورہم واشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ انہوں نے اس عہد کو، میثاق کو کہ علم ظاہر کریں گے اور فتنوں کا مقابلہ کریں گے، اس کو پس پش ڈال دیا اور اپنے منافع میں لگے رہے، اور جہاں سے کچھ مل گیا بس اس کو لے لیا اور اس پر قناعت کر لی اور فرض بھول گئے. رب تعالیٰ فرماتا ہے بئس ما یشترون، بہت برا سودا کیا انہوں نے کہ اللہ کے میثاق کو انہوں نے چھوڑ دی. تو میں جنہوں نے سوال کیا ہے اس طالبہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی آیت اور حدیث رسول سے یہ بات ثابت ہے کہ ایسے اصحاب علم جو خاموشی اور کتمان حق کرتے ہیں، تو ان کو پتہ بھی ہے کہ ایک آدمی غلط کہہ رہا ہے. بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں کہیں، کوئی مانتا تو ہے نہیں، کوئی سنتا نہیں. یہ مایوسیاں ان کے دل میں آتی ہے جن کا بارگاہ رسالت سے ربط ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، روحانیت کمزور ہوتی ہے جن علماء کی، ان کو اس قسم کی مایوسی آ جاتی ہے. ہم کیا کریں جی، ہماری کوئی سن نہیں رہا. بھائی سن نہیں رہا، آپ بیان کریں. سننا نہ سننا یا سنوانا نہ سنوانا یہ تو مالک کی مرضی ہے، آپ کا ذمہ تو بیان کرنا ہے، کہ چھپا کے نہ رکھیں. آپ کہتے رہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ آپ ہفتے والوں کا حال دیکھیں قرآن مقدس میں، اذ قالت امۃ منہم لم تعظون قوما اللہ مہلکہم و معذبہم عذابا شدیدا، کہ جب لوگوں نے کہا کہ ان کو آپ باز کیوں کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں، کوئی اثر تو قبول نہیں کرتے، لم تعظون، کیوں باز کرتے ہو ان کو. تو جب عذاب آیا تو بچے صرف وہی جو ڈٹے رہے، لوگوں کو برابر سمجھاتے رہے، صرف وہ بچے. اور جو کہ برا عمل نہیں کرتے تھے، یعنی کہ اللہ کی حد نہیں توڑتے تھے مگر منع نہیں کرتے تھے، وہ بھی ہلاک ہو گئے. حالانکہ وہ برائی نہیں کرتے تھے لیکن کہتے نہیں تھے، تو وہ بھی ہلاک ہو گئے. اس لیے کسی کو نہ کہنا جو ہے یہ بھی بہت بڑا جرم ہے.
اور خاص طور پر اصحاب علم کے لیے بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ ان کو علم دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ فتنے کا کلا کما کریں، حق کو حق ثابت کریں اور باطل کو باطل ثابت کریں اپنے علم کے ساتھ. ان کو علم دیا ہی اس لیے جاتا ہے. اور اس امت محمدیہ کے علماء کا تو ویسے بھی فرض ہے، کیوں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس میں ایمان اور عمل صالح ہی ان کے لیے بس نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو سچ اور حق کی وصیت کرنا بھی یہ امت کے ذمہ لازم ہے. اور تواصوا بالحق ان کے ذمہ لازم ہے. تمام تفاسیر آپ اٹھا کے دیکھیں، یہ علماء کے ذمہ لازم ہے جو حق کو خود پہچانتے ہیں. ان جہلا یا عام ان پڑھ لوگوں کے ذمہ کیا ہوگا بیچارے، جو خود ہی جانتے نہیں کہ حق ہے کیا یا اس کو بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو اصحاب علم پر بہت بڑا عذاب آئے گا اگر وہ اپنے اس فرض کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. تو سبحان اللہ. محترم مسز خان صاحبہ ہیں محترمہ بولٹن سے. السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی تو آپ کا جواب سماعت فرما لیا. اچھا اس میں حضرت آپ نے انہوں نے ایک شاید بات، یہ کوئی ایمان کی کمزوری پر دلیل ہے یہ جو آپ نے پوری وضاحت کی، صاحب علم اگر اس کا جواب نہیں دیتے یا جیسے آپ نے فرمایا متوجہ نہیں ہوتے تو اس سے کوئی بات ہماری جاری ہے. محترم غیور صاحب لندن سے. السلام علیکم غیور صاحب. وعلیکم السلام. شیر اہل سنت علامہ عرفان شاہ مشہدی صاحب کو بھی سلام عرض ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ جی سوال ایک پوچھنا تھی کہ پچھلے دنوں ایک بندے نے بھی کال کی تھی، دس ایسی بھی وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہندا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا انہوں کو مدد منگے وہ حرام ہے. تے ڈاکٹر دا نام اتنا ادب نہ لیندے لوگ جڑے کال کردے تے ابو جہل نال کیڑی ساڈی دشمنی سی جے او دا نام اسی ادب نال نہ لیندے تے انہاں ڈاکٹراں دا ادب نال نہ لیندے. ذرا اے بھی سن دس دینا. تے دوجا ایک اور چینل تے آج جو کالیاں تھاپیاں ایک بیٹھ آئی تے وہ آتا جی اپنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی جب وفات ہوئی تے اس تو پہلے آپ ناراض ہیں. آپ نے کسی میں صحیح سنیا نہیں بھی کسی نو آکھا نے میرا جنازہ رات ہی چکنا تے کسی نو سدنا نہیں تے کوئی بھی نہیں آکھے انہوں نے جنازے تے گیا تے اس سے بھی ذرا جا روشنی پایو. تے باقی سارے نو سلام تے دعاواں چ یاد رکھو. اللہ جی جزاکم اللہ. محترم غیور صاحب آپ نے لندن سے ہمیں جوائن کیا، تشریف لانے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کی باری پر بھی بات کی جائے گی. حضرت یہ عالیہ بہن کا ایک سوال تھا کہ قرآن مجید میں منافقین اور صحابہ کرام کا ذکر ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو اس پر تھوڑی آپ بات فرمائیں کہ یہ جو اس میں مکس اپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال جو آیا ہے کہ منافقین کا بھی ذکر ہے اور صحابہ کا بھی ذکر ہے قرآن میں، تو ظاہر ہے کہ ذکر آنے سے تو جو صاحب مرتبہ لوگ ہیں، صحابہ ہیں، ایمان والے ہیں، تو ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا اس سے. جو لوگ اس پر مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ منافقین کا ذکر ہے تو وہ صحابہ ہوں گے، میں پوچھتا ہوں کہ قرآن مقدس میں یؤمنون بالغیب جن کی تعریف کی گئی ہے، ساتھ ان الذین کفروا سواء کا ذکر ہے، ومن الناس من یقول آمنا باللہ کا ذکر ہے. یعنی پہلے مومنین کا ذکر ہے، پھر کافروں کھلے کافروں کا ذکر ہے، پھر منافقوں کا ذکر ہے. تو یہ تو منافقین کی اور مومنین کی اور کفار کی الگ الگ پہچان بتانے کے لیے قرآن ذکر کرتا ہے. اس کو اگر کوئی بندہ تحریف کرتا ہے کہ جو منافقین کا ذکر ہے اس کو صحابہ پر لگا دیتا ہے تو اس میں کلام مقدس کا تو کوئی قصور نہیں. یہ تو اس آدمی کے ذہن کا، اس کا اپنا خناس ہے، دماغ کا خبث ہے کہ وہ کفار کی آیتیں اگر یا مشرکین والی آیتیں مومنین پر لگا دیں، یا بتوں کی مذمت کی آیتیں انبیاء پر لگا دیں، یا منافقین کی مذمت کی آیتیں یا ان کی عادات اور خصلتیں جو بیان کی گئی ہیں وہ صحابہ پر فٹ کر کے ان کو پیش کرنے کی کوشش کریں. تو یہ بیان کرنے والوں کا خبث باطن ہے اور ان کی نیت کی خرابی ہے. قرآن مقدس تو ایک ایک بات کو کھلے طور پر بیان فرما رہا ہے. اب دیکھیے
قرآن پاک کی جو آیات عموماً پڑھ کے مغالطہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینۃ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، کہ آپ کے ارد گرد اے حبیب پاک کچھ بدو دیہاتی ایسے بھی ہیں جو منافق تھے، اور اہل مدینہ میں سے بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن کو نفاق کا مرض ہے، لا تعلموا آپ ان کو نہیں جانتے یا آپ ان پر توجہ نہیں فرماتے، نحن نعلمهم ہم ان کو جانتے ہیں۔ اب یہ آیت پڑھ کے کیا کہا جاتا ہے جی؟ دیکھیے جی وہ تو ان کے ارد گرد منافق تھے۔ میں پوچھتا ہوں کہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ جب نشاندہی فرما رہا ہے تو ان کی علامات بھی بیان کر رہا ہے۔ دنیا علم کا کوئی شخص جو ہے خلفائے راشدین کو کیا اعراب میں سے گنتا ہے؟ وہ بدو تھے جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور سب سے زیادہ دانشور اور پڑھے لکھے لوگ تھے، انہی میں اگر کوئی حرف شناس تھا بندہ تو یہی لوگ تھے، اور یہ متمدن ماحول میں پیدا ہوئے۔ جو تمدن اس وقت کا تھا یہ بدو نہیں تھے، یہ کوئی خیموں میں رہنے والے لوگ نہیں تھے، یہ تو اہل مکہ کے سرداروں میں سے لوگ ہیں اور بین الاقوامی سفر کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ ایمان لانے سے پہلے بھی بین الاقوامی سفر کرنے والے لوگ تھے، تجارت کرتے تھے، انٹرنیشنل تجارت، ایکسپورٹ امپورٹ کے کام یہ کرنے والے لوگ تھے۔ ان کو کیا کوئی بندہ بھی جو صاحب فہم ہو وہ ان کو اعراب کہہ سکتا ہے؟ بدو۔ پھر من اہل المدینہ مردوا علی النفاق، یہ عبداللہ ابن ابی اور اس کی پارٹی کی طرف اشارہ ہے۔ کیوں کہ یہ خلفائے راشدین کیا اہل مدینہ میں سے تھے؟ یہ تو مہاجرین ہیں۔ یعنی قرآن پاک کی بہت ہی گہرائی میں جا کر تفسیر دیکھنا تو دور کی بات ہے، ایک عام سینس جو ہے اس کے ساتھ بھی قرآن پاک کے الفاظ پر یہ غور کریں تو ان کو سمجھ آ جائے۔ پھر آگے دیکھیے آخرون مرجون لامر اللہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ کسی وقت کوئی نیک عمل کرتے ہیں، کسی وقت کوئی برا عمل کرتے ہیں، خلط ملط ہے ان کے اعمال میں، عسى اللہ ان یتوب علیہم، پھر وہ توبہ کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا۔ لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ آخرون کہہ رہا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ خلفائے راشدین آخرون ہیں، ان کو تو قرآن سابقون الاولون فرما رہا ہے، وہ آخرون بھی نہیں ہیں، وہ بدو بھی نہیں ہیں، وہ اہل مدینہ میں سے بھی نہیں ہیں، عبداللہ ابن ابی کی پارٹی تو نہیں ہے، وہ مسجد درار بنانے والے تو نہیں ہیں، وہ تو اس کو گرانے والے ہیں، وہ تو مسجد درار کو گرانے والے لوگوں میں شامل ہیں، منافقین کو قتل کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ جو شخص رسول اللہ کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتا، حضرت عمر بن خطاب تو تلوار سے اس کی گردن اتار دیتے ہیں۔ اب کوئی شخص یہ کہتا ہے جی کہ دیکھیں جی یہ منافقوں کی بات ہو گئی۔ میں اس طالبہ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح رافضی منافقوں والی باتیں بغیر کوئی چیز دیکھے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرف منسوب کر رہے ہیں جی وہ منافق بھی ہو سکتے ہیں، اسی طرح خارجی اس سے بغیر کسی دلیل کے مولا علی کا نام بھی لے سکتے ہیں کہ وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ ہم اہل السنہ والجماعہ دونوں کا رد کریں گے۔ رافضی کی بات بھی غلط ہے کہ منافقین کی آیتیں اور ان کی علامتیں جو بھی بیان کی گئی ہیں ان سے مخلص صحابہ جن کو ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ میدان جنگ میں مال کی قربانی سے، وطن کی قربانی سے، اولاد کی قربانی سے جن کو آزما لیا گیا، اور اللہ احکم الحاکمین جل وعلا فرماتا ہے کہ ان کا فیصلہ ابھی حشر کے لیے نہیں چھوڑا گیا کہ صحابہ کرام کہ ان کے اعمال خلط ملط ہوں اور ان کا فیصلہ جو ہے وہ ان کے حشر نشر کے بعد ہو۔ فرمایا ان کا اخلاص تو اتنا قبول ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات، حشر نشر کے بعد جن کے فیصلے ہوں گے وہ کچھ اور لوگ ہیں، ان کو تو دنیا میں ہی ان کے اخلاص کے نتیجہ میں رضا کا تاج پہنا دیا گیا کہ ان سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں اور جنتیں ان کے لیے تیار ہیں، مغفرت ان کی کر دی گئی۔ لہم مغفرت واجر عظیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرت واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے۔ تو ان کا نتیجہ روکا نہیں گیا کہ ان کا معاملہ جو ہے ابھی جو ہے حشر نشر میں حساب وہ دیں گے، حساب ہو چکے، وہ بدر میں بھی حساب دے چکے، احد میں بھی حساب دے چکے، خندق میں بھی حساب دے چکے، فتنہ ارتداد کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی حساب دے چکے،
اور ایک ایک مارکہ میں 28 لاکھ مربع میل پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سلطنت کا جھنڈا لہرا کر بحر و بر میں اور قیصر و کسریٰ کی گردنیں توڑ کر بھی انہوں نے اپنے اخلاص کا ثبوت دے دیا کہ اس پر اپنی خلافت کی بنیاد نہیں رکھی، بلکہ خلافت علی منہاج النبوہ تھی، صرف رسول اللہ کا پیغام سندھ ہند تک جا کر عالم جنہوں نے لہرائے وہ یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی قادسیہ کے میدانوں میں جا کر دیکھو اور یمامہ میں جا کر دیکھو کس طریقے سے وہ دین اسلام کی ترویج کے لیے اور انہوں نے کوششیں کی۔ انہی کی کوششوں کو اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر سے یاد کیا۔ تو جن کی فتوحات کو اور جن کے غلبہ دین کی کاوشوں کو اللہ حکم الحاکمین تتمہ مقاصد رسالت فرماتا ہے، ان کو کبھی بھی کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا ان کے بارے میں کہ ان کو منافقین کے زمرے میں شامل کرے۔ بلکہ لطف کی بات یہ ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے خود حضور کی حیات مطہرہ میں منافقوں کو اور مومنوں کو بالکل الگ الگ کرنے کا حکم فرما دیا۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ محبوب اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس الجھن میں تکلیف میں نہیں رہنے دے گا کہ انہی کے درمیان منافقین رہتے ہو۔ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ خبیث الگ کر دو اور پاک الگ کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حکم کے بعد اپنی حیات مطہرہ میں ایک ایک آدمی کی نشاندہی کر کے فرما دیا اخرج یا فلان فإنک منافق، نکل جا منافق میری مسجد سے، تو منافق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نشاندہی نہیں فرمائی عبداللہ ابن ابی کا جنازہ بھی پڑھا دیا، وہ اس وقت تک جب تک رب تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا، اور لا تعلمهم نحن نعلمهم بھی اس کا حکم بھی اس وقت تک ہے کہ جب تک رب تعالیٰ نے بتا نہیں دیا۔ اب جب بتا دیا اور اجازت بھی دے دی، اس کے بعد بھی اگر منافقین کو حضور نہ پہچان سکے معاذ اللہ، تو پھر یہ صرف حضور پر ہی یہ حرف نہیں آئے گا یا اعتراض نہیں آئے گا، اللہ پر بھی آئے گا کہ ایسا بھی کوئی منافق رہ گیا ہوگا حضور کی جماعت میں کہ جس کو نہ حضور پہچانتے ہو نہ حضور کا خدا پہچانتا ہو، اتنا چھپا ہوا نفاق اس کے اندر ہو، اور پھر صحابہ پر شک کیا جائے نہیں جی نکال دینے کے بعد جو رکھ لیے تھے ان میں بھی ابھی کوئی منافق رہ گیا تھا۔ یہ حضور کے علم سے بھی بعید ہے اور اللہ حکم الحاکمین کے علم ذاتی سے بھی یہ بعید ہے کہ جب اس نے اجازت دے دی اور بتا دیا اور یہ اعلان بھی کر دیا کہ پہچاننا اندر کی بات کو یہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے متصل لفظ ہیں قرآن پاک کے کہ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اللہ حکم الحاکمین ہر کسی کو اپنے غیب پر اطلاع نہیں کرتا، لیکن اپنے مجتبی رسول کو، اپنے پسندیدہ رسول کو غیب کی اطلاع عطا فرماتا ہے اور علم عطا فرماتا ہے۔ اسی علم خاص سے اللہ حکم الحاکمین جل وعلا کے اذن سے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نہ صرف ان کو پہچانتا ہوں بلکہ ان کی صلبوں میں آنے والے جو منافق یا کافر ہوں گے میں تو ان کو بھی پہچان رہا ہوں۔ تو جو منافق تھے رسول اللہ نے ایک ایک کو نکال دیا، لہذا آج کے بعد تمیز ہو گئی خبیث اور طیب کے درمیان، پلیت اور پاک کے درمیان، اور اس دن کے بعد جو نکال دیے ان میں کوئی مومن نہیں ہے اور جو رکھ لیے ان میں کوئی منافق نہیں ہے، ان کے ایمان میں شک نہیں ہو سکتا، ان کے نفاق میں شک نہیں ہو سکتا۔ اور یہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم آج ایک ایک بالشت کے بندے جن کو کافر کہتے نہیں تھکتے، منافق کہتے نہیں تھکتے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے اخلاص اور ایمان پر قرآن مقدس خود گواہی ارشاد فرما رہا ہے۔ رسول اللہ کا ان کو صاحب اور رسول اللہ کے ساتھ ثانی فرما رہا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور حضور فرماتے ہیں ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، تو کیا گمان کرتا ہے کہ میں اور تو صرف دونوں ہی ہیں غار کے اندر، ہمارے ساتھ تیسرا ہمارا خدا بھی ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس ہستی کے لیے اتنی بڑی سند آ گئی کہ وہ نہ صرف مصطفیٰ کے ساتھ ہے بلکہ خدا کے ساتھ ہے، اور خدا اور مصطفیٰ دونوں اس ہستی کے ساتھ ہیں، اب ان جیسی ہستیوں کے بارے میں بھی اگر اس قسم کا کلام کیا جائے گا تو پھر اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا سے انصاف بھی اٹھ گیا، دیانت بھی اٹھ گئی اور شرافت بھی اٹھ گئی۔
جزاکم اللہ سن الجزا. مسز گوندل صاحب نے صاحبہ نے سوال کیا حضرت جرمنی سے. ہمارے ساتھ شاید مجید صاحب ہیں پیٹر برا سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. جی سر دوبارہ ایکچولی سر میں گزارش کرنی تھی جی کہ اسی چینل کے اوپر جس سے میں نے چند پہلے بھی 2 سوال کیے تھے آپ کے ساتھ, جی جی اسی چینل کے اوپر جو میں بات کر رہا ہوں جی اسی کے اوپر جس کو حجت الاسلام اور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں. جی جزاکم اللہ محترم شاہد مجید صاحب, شکریہ. مسز گوندل صاحبہ نے جرمنی سے حضرت یہ سوال کیا کہ اگر کوئی شخص سود پر گھر لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے یہاں ان ممالک میں جو مورگیج وغیرہ لی جاتی ہے سود پہ مکان, کیا وہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ جی جی ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے جرمنی سے, پہلے بھی یہ سوال چونکہ یہاں روزمرہ کے مسائل میں سے یہ مسئلہ ہے اور یہ دقت پیش آتی ہے یہاں آنے والوں کو, تو ہم بارہا یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ ان ممالک کے اندر جو ماحول ہے اس کی صورت میں ان ممالک کو دارالحرب قرار نہیں دیا جا سکتا, اور ان ممالک کے اندر اگر مسلمان اپنے عبادات اور اپنے معاملات میں بالکل آزاد ہوں, مساجد کا قیام ہو, جمعات کا قیام ہو اور عیدین کا قیام ہو, تو اس صورت میں ان ممالک کا حکم دارالامن کا حکم ہو سکتا ہے, دارالحرب کا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں جب اس پر دارالحرب کا حکم نہ لگے گا تو پھر سود کی حلت کا کوئی مسئلہ اور کوئی گنجائش فقہ اسلامی میں نہیں ملے گی. البتہ جو لوگ ان کو دارالحرب کہتے ہیں اور پھر یہاں رہتے بھی ہیں, حالانکہ دارالحرب اگر ایسا دارالحرب ہے جس پہ مسلمانوں کا ایمان بچانا مشکل ہے تو اس سے تو ہجرت کا حکم ہے, قرآن مقدس میں واضح طور پر حکم موجود ہے, پھر وہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے. اس لیے اس میں الجھن یہ ہے. اب یہاں مسلمانوں کو بار بار میں اس بات پر خبردار بھی کرتا ہوں اور ان کو آگاہ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ ایسی سوسائٹیاں وہ قائم کریں مالی, ایسی سوسائٹیاں جرمنی میں جو اہل اسلام موجود ہیں وہ ایسی سوسائٹیاں مالی قائم کریں کہ جس میں شراکت مال کی وہ مزاربت کی بنیاد پر رکھیں اور وہاں قرض حسنہ کا اجرا کریں. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ صرف مجبوری بتا کر علماء کو کہا جائے کہ وہ مسئلہ بدلنے کی کوشش کریں, کیونکہ حلت و حرمت کا حکم ہے, یہ تو کسی مولوی کے ہاتھ میں تو ہے نہیں, یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ بذات حاکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اذن سے حاکم ہیں, وہ بتا سکتے ہیں. تو حلت و حرمت کے احکام بدلنا یہ مولوی کا کام نہیں ہے. لوگ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی گنجائش نکال دینی چاہیے. گنجائش نکالنے کے بجائے پورے یورپ میں جہاں تک مسلمان سن رہے ہیں, ہر ملک میں اپنے جتنے بھی امور ہیں, آپ کے قبرستان کا مسئلہ ہے, مسجدوں کا مسئلہ ہے, ڈیڈ باڈیز کے ملک میں بھیجنے کا مسئلہ ہے, ان کی نماز جنازہ کا مسئلہ ہے, مکانوں کی خریداری کا مسئلہ ہے, کاروبار نئے لوگوں کے آنے کا مسئلہ, تو کیوں نہیں مسلمان ایسی سوسائٹیاں قائم کرتے ہیں کہ جو سیٹل ہیں پہلے سے اور جن کے کاروبار ہیں, جو ایک مالی لحاظ سے صاحب ثروت ہیں یہاں, وہ ایسی سوسائٹیاں قائم کریں اور ایسے ادارے قائم کریں کہ جن اداروں سے وہ نئے آنے والے لوگوں کو یا جن کو مکانات کی ضرورت ہے یا ضروریات ہیں, ان کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مزاربہ اسلامی بینکنگ کی صورت میں ان کے لیے وہ قرض حسنہ کا اجرا کریں اور آسان قرض حسنہ کا اجرا کریں. یہ بنگلہ دیش کے اندر ایسے چھوٹے چھوٹے بینک قائم کیے گئے ہیں اور وہاں تجربہ بڑا کامیاب رہا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے قرضے وہاں پہ حاجی یونس صاحب کے نام سے وہاں ایک شخصیت ہے, انہوں نے وہاں پہ قائم کیا ہے. ملائیشیا کے اندر بھی اور انڈونیشیا کے اندر بھی حج کے سلسلے میں بھی ایسی کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں کہ جو مسلمان وہاں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں, پھر پیسے جمع کراتے ہیں اور پھر وہ حج پر بھی ان کو بھیجا جاتا ہے. اس انداز سے یہ ملائیشیا, انڈونیشیا اور بنگلہ دیش میں مسلمانوں نے ایسی اسکیمیں جو ہیں وہ قائم کر رکھی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ممالک سے بھی زیادہ یہاں مواقع ہیں کہ جو مسلمان یہاں پہ پہلے سے ویل سیٹل ہیں اور یہاں ان کے کاروبار اپنے موجود ہیں, وہ اپنا پیسہ اس کام میں خرچ کریں اور پھر جو ضرورت مند مسلمان ہیں ان کو سود وغیرہ کی لعنت سے بچائیں
اور قرض حسنہ کا اجرا کریں. یہ قابل عمل منصوبہ ہے, اس پر علماء کی طرف متوجہ ہو کے مشورہ لینا چاہیے, اور ایسی سوسائٹیاں ہر شہر میں لوگوں کو قائم کرنی چاہیے. اور یہ بالکل پاسبل ہے, ممکن ہے, ایسا ہو سکتا ہے, اور کئی ممالک کے اندر ایسا ہو رہا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم اس پہ اپنا طاقت صرف کریں کہ ایک اللہ کے کیے ہوئے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ. محترم ناظرین, ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے اپنے اس سیشن کو اینڈ کرنے کے لیے, تو آخری 3 منٹ کے اندر آخری 1-2 سوال جو ضروری ہیں جو بچ گئے انشاءاللہ تعالی, ہم اس کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جس طرح روٹین ہے پہلے لیں گے. حضرت, یہ مسز ناصر صاحبہ نے ویسے تو 3 سوالات کیے, ان کا ایک سوال یہ تھا کہ میلاد شریف میں جو ہم دعا کرتے ہیں تو اس میں ختم شریف کا لفظ استعمال کرتے ہیں, تو کیا ایسا کرنا, یعنی اس ختم شریف کے لفظ کا استعمال شرعی طور پہ اس دعا کو ختم شریف کہنا, کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ نام چلا آ رہا ہے یا آج یہ نام لیا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے؟ جی, اصل میں مسز ناصر صاحبہ مسئلہ ہے قرآن پاک کی قرات کا. قرات قرآن وہ مسئلہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے مواقع پر دعا کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی ہے, اور کئی دفعہ جو کھانا لایا گیا دعوت میں سب مدعوین کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی صحابہ کرام کے گھر میں, یہ سیاستہ میں احادیث موجود ہیں کہ اس پر تلاوت قرآن کریم بھی فرمائی ہے, اس میں برکت کی دعا بھی فرمائی ہے اور تلاوت قرآن کریم بھی فرمائی ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ تو ان احادیث کی روشنی میں مسلمانوں میں رائج ہے کہ وہ ایصال ثواب کے لیے, کسی بھی فوت شدہ کے ایصال ثواب کے لیے, اور نیک مجالس میں دعا کے لیے بھی ختم قرآن کریم جو ہے برکت کے لیے آیات تلاوت کرتے ہیں, سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات بھی, اور اسی طرح قرآن پاک کے اختتام پر ختم قرآن پاک کا جو آخری حصہ ہے, سورتیں 4 قل پڑھے جاتے ہیں, یہ بھی پڑھتے ہیں. ان کی الگ الگ فضیلت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے, یعنی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کو بھی ایک قرآن پاک کے برابر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات کو پڑھنے کو اور آخری آیات کے پڑھنے کو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بہت مستقل برکات کا بیان فرمایا ہے. تو ان جو احادیث مبارکہ ہیں ان کی روشنی میں اس کو ان حصوں کو پڑھا جاتا ہے کہ تھوڑے وقت میں حصول برکت کے لیے وہ مقامات قرآن پاک کے پڑھے جائیں کہ جن کو خاص طور پر نبی کریم علیہ السلام نے پڑھنے کا حکم فرمایا یا جن کی فضیلت بیان فرمائی. اب رہ گیا لفظ ختم کا مسئلہ. ختم جو ہے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں لفظ ختم جو ہے صرف یہ نہیں بولا جاتا تھا, لیکن یہ جو ہے نا مکمل قرآن پاک کا ثواب والی بات, اس سے ختم لیا گیا, کیونکہ ختم مکمل کے معنی میں یہاں لیتے ہیں. جی, اس لیے اس پر بھی کوئی ایسا اعتراض کی ضرورت نہیں ہے. قرات قرآن کہہ لیں, ایصال ثواب کی دعا کہہ لیں, یا ختم قرآن کریم کہہ لیں. ختم قرآن اس صورت میں کہ مکمل قرآن پاک تو نہیں پڑھا گیا, یہ مختصر حصہ جو ہے یا مکمل بھی پڑھا جائے تو اس کے لیے جو دعا کی جاتی ہے تراویح کے اندر جب قرآن پاک کو حفاظ ختم, اس کو بھی ختم قرآن کہتے ہیں. تو اس پر خاص طور پر میں آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ ختم قرآن پر معترض رہتے ہیں نا, ختم بخاری کے اشتہارات وہ بھی چھاپتے ہیں, بڑے بڑے اشتہار پاکستان میں لگاتے ہیں, جناب جسٹس فلاں صاحب ختم بخاری پر بولیں گے. تو ان کے لیے تو آپ کو یہ جواب دینا چاہیے کہ ختم قرآن سے اگر چڑھتے ہو کیا ختم بخاری جائز ہے, کہ اللہ کے کلام پر ختم مبارک بولنا نہیں ٹھیک تو رسول اللہ کے کلام پر ختم مبارک کس معنی میں بولتے ہو, حالانکہ اس کے باقاعدہ اشتہار چھاپتے ہیں, بڑی بڑی تقریبات کرتے ہیں اس کے لیے. اس لیے اس سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی یہ کوئی لفظ برا ہے, اچھا ہے, تکمیل کے معنی میں لیتے ہیں کہ اب دعا کے لیے اتنے حصے کی تکمیل ہو گئی ہے, اتنا حصہ پڑھ لیا گیا ہے, تو اس بارے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے, یہ برکت کے لیے ہے. اور اگر آپ کو یہ ذرا کچھ مشکل لگتا ہو تو آپ قرات بھی کہہ سکتے ہیں, قرآن پاک قرات کر رہے ہیں, اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. اس پر ہمیں بھی کوئی مصر ہونے کی ضرورت نہیں, لیکن اس میں کوئی کلام نہیں ہے خاص کہ اس پر کیا جائے. جزاکم اللہ حضرت, انتہائی شکریہ, بڑے پیارے جوابات ارشاد فرمائے. محترم ناظرین, آپ نے شرکت کی ہمارے ساتھ, ہم اپنے سیشن کو اینڈ کرنے جا رہے ہیں.
اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ